نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الله لا يستحيي ان يضرب مثلا ما بعوزة فما فوقها فاما الذين آمنوا فيعلمون انه الحق من ربهم واما الذين كفروا فيقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا يضل به كثيرا ويهدي به كثيرا وما يضل به إلا الفاسقين صدق اللہ العظیم۔ اس سے ماقبل آیات میں ہم نے پڑھا کہ کفار یہ دعویٰ کرنے لگے کہ یہ جو کلام ہے یہ ایک بشر کا لکھا ہوا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں ہے۔ تو اس کے مقابل میں اللہ نے ان کو کہا کہ تم اس جیسی ایک صورت لے کر آؤ یا چند آیتیں لے کر آؤ۔ تو وہ لوگ اس سے عاجز آ گئے کیونکہ وہ نہ لا سکے، اور ظاہر ہے کوئی بھی نہیں لا سکتا۔ تو پھر وہ ایک اور طرح کا اعتراض کرنے لگے کہ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن کے اندر مچھر اور مکھی وغیرہ مکڑی وغیرہ کی مثالیں پیش کی ہیں، تو یہ تو بہت حقیر چیزیں ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ تو چونکہ عظیم و شان ذات ہے، اونچی ذات ہے، تو پھر اس کو یہ حقیر چیزیں بیان کرنے کی، مثال دینے کی کیا ضرورت ہے؟ حالانکہ ہم اپنے معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں کہ کوئی بھی عظیم شخص ہو، بزرگ ہو، بڑا، تو وہ چھوٹی چیزوں کی مثالیں نہیں دیا کرتا۔ یہ ان کا اعتراض تھا۔ تو اس اعتراض کے جواب میں اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چھوٹی سی چیز کی مثال دینے سے شرماتا نہیں ہے، کتراتا نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ ہے کہ ایک ہوتا ہے ممثل لہو، یعنی جس کی ہم مثال دیتے ہیں، اور ایک ہے مثال ممثل لہو۔ ان دونوں کی آپس میں برابری کرنا یہ ضروری ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ ایک اعلیٰ چیز کی مثال دے رہے ہو، ٹھیک ہے، تو جس چیز کی آپ مثال دے رہے ہو اس کا اعلیٰ ہونا بھی ضروری ہے۔ تو اس لیے جو حقیر چیز ہوتی ہے ان کے لیے حقیر مثال پیش کرنا یہ برابری کے لیے یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے اس میں کوئی قباحت نہیں ہے، اس میں کوئی شرم والی بات نہیں ہے کہ اس کی مثال دی جائے۔ تو اس آیت میں اللہ نے یہ فرمایا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، لا یستحیی، شرماتا نہیں ہے، عار محسوس نہیں کرتا، ان یضربا، یہ کہ بیان کرے، مثلا مثال، ما بعوزتن، ایک مچھر کی، فما فوقہا، یا اس سے کوئی اوپر چیز کی، مکڑی وغیرہ کی، فاما الذین، پس بے شک وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے، فیعلمون، پس وہ جانتے ہیں، انہ الحق من ربہم، یہ مثال ان کے رب کی طرف سے ہے اور یہ حق ہے۔ یعنی ایمان والے اس بات کے اندر نہیں پڑھتے کہ یہ حقیر چیز کی مثال دی ہے یا اعلیٰ چیز کی، بس ان کا ایمان ہے کہ یہ حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا، اور بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، فَيَقُولُونَ، وہ کہتے ہیں، مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا، اس مثال سے، یہ جو حقیر سی مثال اللہ نے دی ہے، اس سے اللہ تعالیٰ کا ارادہ کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ، تو اللہ نے ارادہ آگے بیان فرما دیا، يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا، کہ اللہ تعالیٰ اس مثال کے ذریعے سے بہت سارے لوگوں کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تعالیٰ گمراہ کرتا ہے۔ یضل، گمراہ کرتا ہے، بھی، اس مثال کے ذریعے، کثیراً، بہت سو کو، ویہدی بھی کثیرا، اور ہدایت دیتا ہے اس مثال کے ذریعے سے بہت سو کو۔ گمراہ وہ خود ہوتے ہیں اس لیے کہ وہ مثال کو حقیر سمجھتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے کو وہ عار محسوس کرتے ہیں، لیکن ایمان والے وہ تو اس کو کوئی عار محسوس نہیں کرتے، وہ کہتے ہیں کہ یہ حق ہے، اس لیے وہ حق نہیں مانتے۔ ایمان والے حق مانتے ہیں تو وہ گمراہ ہوئے اور یہ لوگ کامیاب ہوئے، ہدایت یافتہ ہوئے۔ وما یضل به الا الفاسقین، اور گمراہ نہیں ہوتے مگر فاسق لوگ، یعنی جس کے دل کے اندر فسق ہو وہی بندہ گمراہ ہوتا ہے۔ کون ہے فاسق لوگ؟ الذین ینقضون عہد اللہ، فاسق لوگ وہ ہیں جو توڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کو، یعنی جو اللہ کے ساتھ وعدہ کرتے ہیں اس کو توڑ دیتے ہیں۔ من بعد میثاقہ، بعد اس کے پختہ کرنے کے،
وَيَقْطُعُونَ مَا أَمَرَ اللَّهُ بِهِ أَن يُوصَلَ، اور ختم کر دیتے ہیں، قطع کر دیتے ہیں، چھوڑ دیتے ہیں اس چیز کو امر اللہ بہ ان یوصل، کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے جوڑنے کا حکم دیا۔ اس سے صلہ رحمی کی بھی مثال ہو سکتی ہے، انبیاء، صلحاء وغیرہ کے ساتھ جو ان کے خیر الامور ہے ان سے قطع تعلق کرنا، یہ بھی اس کے زمرے میں آ سکتا ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور فساد کرتے ہیں زمین کے اندر، یعنی جو لوگ ایمان لائے ان کو تنگ کرتے ہیں، اور جو لوگ ایمان لانے والے ہیں ان کے دل میں شبہات ڈالتے ہیں، اس طرح کے فساد کرتے ہیں۔ اولئک هم الخاسرون، یہی لوگ خسارے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ، کیسے تم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہو، یعنی کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ تم اللہ کا انکار کرو۔ وکنتم امواتا، جبکہ پہلے تم مرے ہوئے تھے، مردہ تھے۔ اس لیے ظاہری بات ہے جب انسان اپنی والدہ کی پیٹ میں ہوتا ہے تو وہ مرا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تقریباً 9 یا اس طرح کے کچھ مہینے کے بعد، اس کے اندر 6 مہینے کے بعد یا 4 مہینے کے بعد، اس طرح کچھ مقدار ہے، اس میں انسان کے اندر اللہ تعالیٰ روح پھونک دیتے ہیں تو پھر اس کو زندگی مل جاتی ہے۔ تو یہ گویا کہ اس ماں کی پیٹ کے اندر یہ پہلے مرا ہوا تھا۔ فَأَحْيَاكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ نے تم کو زندہ کیا، یعنی جب ماں کی پیٹ سے باہر آئی دنیا کے اندر۔ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، پھر اللہ تعالیٰ تمہیں موت دے گا، مار دے گا۔ ثُمَّ يُحْيِيكُمْ، پھر تمہیں اللہ تعالیٰ زندہ کرے گا، یعنی حشر کے دن۔ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی اتنے سارے کیٹیگری سے گزارنے کے بعد جب کہ تم نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے، تو پھر تم کیسے اس اللہ کا انکار کر دیتے ہو جو کہ عظیم الشان ہے، تمام مخلوقات کا پیدا کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔